السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں ناول انکہی چاہتے کس نمبر 3۔ وہ یونی میں کلاسز میں اس قدر بزی رہی کہ فون نکال کر دیکھ بھی نہ سکی تو 9 مسڈ کالز۔ پہلے تو پریشان ہوئی، لیکن نام دیکھتے ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سارا وقت جتنی بھی بزی ہو جائے اسے یاد کرنا تو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ آخر وہ بیسٹ فرینڈ تھی، فوراً کال بیک کی تھی۔ توبہ ہے لڑکی، فون بیچ کر ٹافی کھا لو، کیونکہ کال تو محترمہ ریسیو ہی نہیں کریں گی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ میں کلاسز لے رہی تھی، تمہاری طرح چھٹی مار کر گھر تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ جواب پہلے سے تیار تھا، ارے تم رہی ٹاپر، ہم بیچاری سیکنڈ آنے والوں سے کیوں بات کرنے لگی؟ غصہ اب بھی ختم نہیں ہونے والا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بندہ کوئی کانگریچولیٹ ہی کر دیتا ہے، جبکہ میں رزلٹ دیکھ کر فوراً تمہیں مبارکباد دی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی، کیونکہ اسے اس کی مبارکباد کا شدت سے انتظار تھا۔ پہلی بات، جلاؤ نہیں۔ اچھا، ویسے بھی تم میری اوپوننٹ ہو، میں اتنی محنت کرتی ہوں ٹاپ کرنے کی، ہمیشہ تم کر جاتی ہو، میں کیوں تمہیں مبارکباد دینے لگی؟ دوسری بات، تم نے سب سے پہلے تو مجھے میسج نہیں کیا ہوگا، پہلے عمر کو بتایا ہوگا، دونوں بہن بھائیوں نے باتیں کی ہوں گی، پھر میڈم کو میری یاد آئی ہوگی۔ وہ جل کر ساری بھڑاس نکال رہی تھی، اسے اچھے سے جانتی تھی۔ مونا کھلکھلا کر ہنس جاتی، جانتی تھی کہ وہ عمر سے تھوڑا جلتی تھی، کیونکہ وہ مونا کو اتنا چاہتی تھی کہ خود سے زیادہ اس کے کسی کلوز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور عمر ہمیشہ سب سے زیادہ اس سے کلوز تھا۔ اچھا بس بھی کرو، بتاؤ چھٹی کیوں کی ہے؟ میں بہت بور ہو رہی ہوں، وہ دل سے کہہ رہی تھی۔ بس ایویں سیکنڈ آ کر یونی آنے کو دل ہی نہیں کیا۔ ویسے تمہاری بوریت کا علاج ہے میرے پاس۔ ایک دم وہ پرجوش ہوئی۔ ارے وہ کیا؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ شاپنگ، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں اور تم رات کے ڈنر پر پہننے کے لیے کچھ لے لینا۔ ایک منٹ، یہ ڈنر کا تمہیں کس نے بتایا؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ ارے تم نے ٹاپ کیا ہے نا، تمہارے تایا جان ڈنر نہ رکھے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اٹکی، لیکن پھر صاف جھوٹ بول گئی اور بےتابی سے جواب کی منتظر تھی۔ خیر تمہارے جھوٹ کو سچ تصور کر لیتی ہوں، لیکن کل تم سے یونی میں سچ سننا پسند کروں گی۔ وہ فوری پکڑی گئی تھی، وہ کسی کام کا جھوٹ نہیں بولتی۔ اس کے دوست نے اسے 3 دن میں پکڑ لیا تھا، تو اس کا کیا بنے گا؟ اسے اس سلسلے کو روکنا تو ضرور تھا، اور مونا کو بتانا بہتر لگا تھا۔ کل یونی میں کیوں؟ اب ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں نا، تو ملیں گے۔ اسے جیسے بتانے کی جلدی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، کل سنوں گی نا تمہارا سچ۔ اور شاپنگ کا میرا کوئی پلان نہیں ہے، پھر کبھی چلیں گے، ابھی ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے اور ڈنر پر پہننے کو بہت کچھ پڑا ہے۔ وہ متجسس نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے بھی سب کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی تھی۔ اوکے کل ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔ کون جانتا تھا کہ کل ملنا نصیب ہو یا نہ ہو؟ خدا حافظ۔ گھر واپس آئی تو عمر پہلے سے اس کے کمرے میں برجمان تھا۔ عمر نکلو، فوراً مجھے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، اور گپے ہانکنے بیٹھ جاؤ گے، نہ خود پڑھو گے نہ مجھے پڑھنے دو گے، وہ بلا مروت بولی تھی۔ عمر اور مونا ٹوئنس تھے، مذہب ان سے 1 سال چھوٹا تھا، پھر دیکھنے میں تینوں ایک سے لگتے تھے، جبکہ عثمان مونا سے 3 سال بڑا تھا اور اپنے بڑے ہونے کے فرائض بخوبی جانتا تھا، اور بابا کے معذور ہو جانے کے بعد وہ مزید ذمہ دار ہو چکا تھا۔ تایا، چاچا اور اسد کے ساتھ مل کر اپنا فیملی بزنس چلا رہا تھا۔ مونا بھی میچور تھی، لیکن عمر میں ابھی بھی بچپنا نہیں گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ مونا کو اپنی باتوں میں لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ عمر کی کسی بات پر پیٹ پکڑے ہنس رہی تھی کہ جب وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تھا۔ مانو ایک بات بولوں؟ یہ اس کی عادت کے خلاف تھا۔ آگے کیا تم اجازت طلب کر کے بولتے ہو؟ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ تھی۔ یا یہ عازب بھائی عجیب سے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ جاؤ عمر، ہٹلر کا نام لے کر سارا موڈ خراب کر دیا۔ وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ جانے دو، جیسے میں جانتا نہیں کہ وہ ہمیشہ سے تمہارے آرڈر رہے ہیں، اور جو ٹاپک تمہیں پورا کالج یا پورا سکول بلکہ پورے خاندان کے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھا سکتے تھے، وہ تمہیں 10 منٹ میں سمجھا دیتے تھے۔ اور یاد ہے باقی سب سے تم کتنے سوال کرتی تھی؟ یار تمہیں وہ ٹاپک آتا ہے؟ میری گڑیا کو سمجھا دینا آ کر۔ وہ کسی کے سمجھانے سے مطمئن نہ ہوتی۔ البتہ ایک بار جب وہ 10th میں تھی، اس نے حسن صاحب کے ہوتے کسی ٹاپک پر باقاعدہ رونا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اسے 10 دفعہ اپنے ٹیچر سے سمجھ چکی تھی۔ حسین صاحب تو یہ دیکھ چکے تھے، لیکن حسن صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کسی کے بھی آنسو برداشت کر سکتے تھے، لیکن اس کے کبھی نہیں۔ فوراً بیٹے کو وہاں آنے کا آرڈر دیا، اور اس وقت عازب بھی پڑھتا تھا۔ پھر عازب نے سب کے سامنے اسے ٹاپک اس انداز میں سمجھایا کہ اسے سمجھ آ گئی۔ پھر پوچھا اینی کویسچن، اور جواب نہیں میں آیا، اور سب نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں تو وہ اتنا اچھا سمجھاتے ہیں کہ کسی کے سوال کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ وہ اعتراف کیے بنا نہ رہ سکی۔ آج کی قصہ یہیں پہ ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔